بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ چھپا کر رکھی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ بے شک کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حسن اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ تنہا رہنے والے کامیاب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنہا رہنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تنہا رہنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ زبردست پہلوان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ زبردست پہلوان بہت زیادہ پچھاڑنے والا کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے کہا، جسے لوگ پچاڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ حدیث نبوی۔ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا شریک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا شریک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پہ حرام ہے۔ شادی کتنی عمر میں کریں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے گھر لڑکا پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، نیک ادب سکھائے اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے۔ خوش نصیب امت۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے۔ آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم میں سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ گانے سننے کا عذاب۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گانے والی کے ساتھ بیٹھ کر کان لگا کر دھیان سے اس سے گانے سنے، اللہ جل و جلال بروز قیامت اس کے کان میں سیسا انڈیلے گا۔ شادی کس عورت سے کریں؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد دینے والی عورت سے شادی کرو، بے شک میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی زینت 3 اشیاء ہیں، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر اور خاموشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں، وہ اسے ہر فتنے سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ مسجد نہ جانا۔ اذان سننے کے باوجود مسجد میں نہ جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے کان میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ اذان سنے مگر اس کا جواب نہ دے، یعنی نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتے، پھر بھی ان کے پاس دولت زیادہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا کی وقت اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ بھی پانی نہ پلاتا۔ صدقہ روزے محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو، اس لیے کہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں۔ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مردے کی طرح ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔